میرے نانا کی شریعت کو توڑا جاتا اور میرے پیاروں حضرت حسین نے جان دے دی. نہیں بولو دے دی. کیا بول کر دی؟ نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر نماز قضا نہیں کر سکتا. بولو نبی کا نواسا. اسی لیے کہنے والے نے کتنا اچھا کہا، میرے ساتھ میں یاد ہو تو پڑھنا، جو حضرت حسین کی ترجمانی ہے، جو سوائے رلانے کے کچھ نہیں کرتی. مجھے کوفہ والو، بولو مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، کہ مغما بنا کر ستایا گیا ہوں، کہ مغما بنا کر ستایا گیا ہوں. میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، بولو مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا. میں پیا میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں. میرے پیارو، کل قیامت میں حضرت حسین کو میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ نبی کے نواز سے کہیں گے میں تو جنتی تھا، میں تو جنت کے جوانوں کا سردار تھا، میں تو فاطمہ الزہرا کا بیٹا تھا، میں تو حضرت علی کا لقب جگر تھا، میں میرے نانا جان کا نواسا تھا، پھر بھی میں نے نماز کو قضا نہ ہونے دیا، جان دے دی. تم نے اتنی فجر کی نماز ہی کیوں چھوڑی؟ یہ میرے کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہم لوگ یہ فارمالٹی اور ڈھونگ کیوں کرتے ہیں، کیوں اصل شریعت پر ہم لوگ نہیں آتے. میرے پیارو، یہ قرآن آسان سے ہمارے گھر میں آ گیا. میں بات ختم کر رہا ہوں، ماں بہنیں بھی ہیں نا. یہ قرآن آسانی سے ہمارے گھر میں آ گیا. مجمع بیٹھا، قسم پروردگار کی قسم کھا کر کہو، یہ مجمع میں 50% ایسا مجمع بیٹھا ہوگا جنہوں نے آج پورے دن میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، قرآن کو پڑھا نہیں ہوگا، قرآن کو پڑھایا نہیں ہوگا، قرآن سمجھا نہیں ہوگا، قرآن سمجھایا نہیں ہوگا. بلکہ میں قسم کھا کر کہوں کہ 25% مجمع اس میں وہ نالائق اور ناہنجار، میری طرح نالائق اور ناہنجار بیٹھا ہوگا جس نے کچھ نہیں کیا، محبت سے قرآن کو دیکھا بھی نہیں ہوگا. جبکہ ہمارے نبی فرماتے کچھ مت کر، محبت سے میرے کلام کو دیکھتا جا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو کون کون تیار ہو رہا بھائی؟ میں پھر ایک مرتبہ آ رہا ہوں، بات پر آ رہا ہوں. پورا مجمع کہے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ساتھ میں بولو نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. کافی دیر ہو گئی نا، کتنی دیر ہو گئی؟ 11 بج گئے. میں کتنے بجے شروع کیا تھا بھائی؟ 11:15 ہونے نے. ابھی میں صرف اتنا بتا دوں، دیکھو سب میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ آج توبہ کرو گے؟ وعدہ پکا کرو گے؟ کون کون حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ اوپر کرو اور ساتھ میں بولو حسین کا دامن. میں نے بلند آواز سے حسین کا دامن. پھر بولو ان کے نانا جان مصطفیٰ کا دامن. اور اگر دونوں کا دامن تھاما ہے تو ساتھ میں کہو نماز کا دامن. جان جا سکتی ہے مگر نماز نہیں. بولو نا نماز قضا. پکا وعدہ کرتے ہو؟ بولو پکا وعدہ کرتے ہو. میں میری ماں بہنوں کو کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ قرآن پاک ہمارے گھر میں آیا، بہت محنتوں سے آیا ہے. میں پھر کہتا ہوں، ہم جیسوں کو پوچھو قرآن پاک کیسے آتا ہے، گھر میں قرآن پاک کیسے آتا ہے، کیا حالات سے گزرنا پڑتا ہے تب قرآن پاک ہمارے گھر میں آتا ہے. لیکن پھر بھی ہم نے کوئی قربانی نہیں دی. بولو ہم نے کوئی قربانی. اگر میری ماں بہنوں اور آپ کو شریعت سے محبت ہو تو صرف مجھے اتنا بتاؤ کہ جب ہم مکہ کی زمین پر جاتے ہیں، جہاں مکہ کے بہت سے عجائب دیکھتے ہیں، کیا ہم میں سے کسی کو یہ یاد نہیں آتا کہ یہاں حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا تھا؟ ایمان چھوڑا؟ میں نے بولو ایمان چھوڑا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ لٹایا گیا، سامنے ان کے جوان بیٹے حضرت عمار کو سولی پہ لٹکایا گیا. ایسے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے اور ایک کھمبے کے ساتھ یا درخت کے ساتھ. کن کو؟ حضرت عمار. اور یہاں کون لے لیے؟ ماں
माँ से मोहब्बत है ना, माँ से मोहब्बत है ना। उनको पूछो जिनकी माएँ नहीं है, माँ थी तो क्या था घर में, माँ नहीं है तो क्या है घर में। मेरी भी माँ नहीं है। सोचो उनको, वो हज़रत अम्मार वहाँ यूँ हाथ लटकाए खड़े, सुमैया है, और मालूम है हज़रत सुमैया को एक ही जुमला सारे मिलकर कहते, एक ही जुमला कहते, सुमैया उकफुरी भी मोहम्मदी, एक बार मोहम्मद का इनकार कर दो, कह दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, अल्लाह के पैगंबर नहीं है, हम अल्लाह के बारे में नहीं कहते, उकफुरी भी मोहम्मदी, एक बार मोहम्मद का इनकार कर दो। हज़रत सुमैया ने कहा नहीं मेरे प्यारों, बर्छे पे बर्छे, कोड़े पे कोड़े मारे जाते, सामने बेटा देख रहा है मेरी माँ को मारा जाता है, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर बताओ कौन बेटा देखेगा जब उसकी माँ को मारा जाता होगा। और फिर क्या हुआ, किसी ने आकर सुमैया को हमदर्दी में कहा कह दो ना, कह दो, बहुत मार रहे हैं आपको, कह दो, बाद में कह देना मैं होश में नहीं थी। अरे अभी कह दो कि मोहम्मद रसूल नहीं है, बाद में कह देना मैं होश में नहीं थी। सुमैया के पूरा बदन खून से तरबतर था। कहा इतने ज़माने के बाद तो होश आया है, वापस बेहोश क्यों कर रहे हो, इतने ज़माने के बाद तो होश आया है, क्या ईमान से मोहब्बत होगी, इतने ज़माने के बाद होश आया है, मुझे फिर बेहोश क्यों करते हो। सारे लोग झुंझला गए, मारने वाले झुंझला गए, कहा 2 ऊँटों को लाया जाए। हज़रत अम्मार कहते मेरी माँ के सामने जब 2 ऊँटों को लाया गया, हज़रत अम्मार कहते मैं समझ गया अब ऊँटों को ऊपर से चलाया जाएगा, मेरी माँ के ऊपर से। लेकिन हज़रत अम्मार कहते ऊँटों को चलाया नहीं गया, मेरी माँ के एक पाँव से एक ऊँट को बांधा गया, मेरी माँ के दूसरे पाँव से दूसरे ऊँट को बांधा गया, मेरी माँ के ऊपर से ऊँटों को चलाया जाता। अम्मार कहते मुझे गम नहीं था, मुझे दर्द नहीं होता, लेकिन एक पाँव से एक ऊँट को बांधा गया, दूसरे पाँव से दूसरे ऊँट को बांधा गया, और फिर दोनों ऊँटों को चला दिया गया। हज़रत अम्मार कहते मैं वहाँ खड़ा देखता था, मेरी माँ के पाँव के परछे उड़ते थे, मेरी माँ का पाँव चीरा जाता था। हज़रत अम्मार कहते मेरी आंखें बंद की जब मेरी माँ को इस हालत में भी शर्मगाह पे बर्छा मारा गया, इस हालत में कि दोनों ऊँट पाँव चीर रहे, मेरी माँ की शर्मगाह पे बर्छा मारा गया। हज़रत अम्मार कहते मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। हज़रत अम्मार कहते फिर मुझे उतारा गया, मुझे कहा गया तुम इनकार कर दो। हज़रत अम्मार कहते मैंने जी भी सोचा जिसकी माँ ने इनकार नहीं किया उसका बेटा कैसे इनकार करेगा। लेकिन हज़रत अम्मार कहते मेरे दिल में ख्याल आया कम से कम मेरे नबी को तो जाके खबर पहुंचाऊं कि मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ है। इसलिए अम्मार ने कह दिया जो तुम कहोगे सब मैं कहूँगा। उन्होंने जो जो कहा अम्मार ने सब कह दिया। उन्होंने कहा जाओ तुमको छोड़ दिया। अम्मार रोते 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 हमारे नबी के पास जाते, उससे पहले कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया अम्मार का ईमान खत्म हो गया, अम्मार का ईमान खत्म हो गया, अम्मार का ईमान खत्म हो गया। हज़रत अम्मार दौड़े दौड़े नबी की चौखट पर गए, जाकर कहा मेरे नबी बहुत अच्छा हाल हुआ। हमारे नबी ने रोते रोते कहा अम्मार मत के, मुझे जिब्राइल ने सब बता दिया, मुझे जिब्राइल ने सब बता दिया। हमारे नबी और अम्मार बहुत रोए। रोते रोते अम्मार ने कहा नबी मेरा ईमान खत्म हो गया, मेरा ईमान खत्म हो गया। जो उन्होंने कहा मैंने सब कह दिया, मेरा ईमान खत्म हो गया। मेरे नबी में अब ईमान में नहीं रहा। मेरे प्यारों कुर्बान जाओ हमारे नबी पर। अम्मार का हाथ थामे काबे के पास लेकर आए और आकर कहा इन्ना अम्मारन कद मुलिया ईमानन मिन करनी इला कदमी। हमारे नबी ने कहा मैं नबी कसम खाकर कहता हूँ ये मेरा अम्मार है, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक अल्लाह ने पूरा ईमान इसमें भर दिया है। और आयत करीमा आई मन कफर बिल्लाहि मिन बादि ईमानी इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। के अम्मार फिक्र मत करना, तुम तो अपनी माँ की दास्तान सुनाने गए थे, तुम्हारे ईमान का फैसला तो डायरेक्ट अल्लाह ने कुरान पाक में कर दिया है। मेरे दोस्तों ये है ईमान जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, नबी के चेहरे का मजाक उड़ाया जाता है। देखो चेहरे पे दाढ़ी का है। आ गए कारी अहमद अली का प्रोग्राम सुनने के लिए, दाढ़ी कहाँ है? दाढ़ी क्यों? नबी के चेहरे पे कोई धब्बा था? नबी के चेहरे की वजह से कोई जिल्लत थी? नबी के चेहरे की वजह से कोई बेचैनी थी? नबी के चेहरे की वजह से नाउज़ुबिल्लाह कोई आफत थी? ये इसी कटिंग दाढ़ी बना के चलता और समझता हो गया,
وہ ہو گیا. اپنی مرضی پر ایمان ہوتا ہے, اپنی مرضی پر اسلام چلتا ہے. میرے دوستو اگر اپنی مرضی پر چلا ہوتا نا تو مدینہ پاک میں جب ایک عورت چوری کرتی ہے اور ہمارے نبی فرماتے ہاتھ, بولو ہمارے نبی فرماتے ہاتھ, حضرت زید آتے ہیں, نا 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 ہاتھ نہ کاٹو نا, ہاتھ نہ کاٹو, باقی جو سزا دینا ہے دے دو. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کا قانون ہے, لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. تم اس مدینے والی عورت کی بات کر رہے ہو, اگر میری بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی میں ان کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیتا. وہاں تو شریعت ہے اور یہاں آزادی ہے. داڑھی رکھنا ہے رکھو, کٹنگ مارنا ہے کٹنگ رکھو, شیونگ کرنا ہے شیو کر لو, کسی کا باپ ہمارا کیا اکھاڑے گا. اور میرے دوستو جو اکھڑ گیا نا ہمارا, یہ اکھڑ گیا ہے کہ اب ڈر لگتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ موبائل ہماری قبر تک ہم کو کلمہ پڑھنے دے گا کہ نہیں دے گا, جس میں چغلی ہے, جس میں جھوٹ ہے, جس میں زنا ہے, جس میں چوری ہے, جس میں سود ہے. کیا نہیں ہے موبائل میں بھائی, کیا نہیں ہے. نفع ہوگا 10% کا, 90% اس میں گناہ ہوتا ہے. پھر بھی کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتا, نہیں دیتا, الگ بات ہے. خیر میرے پیارو, آج بات ختم کرتے ہوئے پھر میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ پورا مجمع اور میری ماں بہنیں خاص کر کے ارادہ کرو, کرو گے, ارادہ کرو گے انشاءاللہ. 2 کام کا ارادہ کر لو آج, جس میں سب سے پہلا کام حضرت حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دے دی مگر نماز. اور یہ بتاؤ, ہم لوگ یہ سب کرتے ہوں گے, نماز چھوڑتے ہوں گے, حضرت حسین کو خبر ملتی ہوگی کیونکہ قبر میں زندہ ہے. ارے بولو حضرت حسین, آواز نہیں آ رہی, بولو حضرت حسین, ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. جس کو ڈاؤٹ ہو زور سے بولے حضرت حسین, کیونکہ ہر شہید مردہ, شہید اتنا زندہ ہوتا ہے کہ صبح ہوتی شام ہوتی اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. تو ہم لوگ حضرت حسین کی جماعت میں آ رہے, بولو کون کون آ رہے ہیں, آ جاؤ آ جاؤ, آئیں گے آئیں گے, بولو آئیں گے انشاءاللہ. اور حضرت حسین کی جماعت میں آنے کے لیے ایڈمیشن کے لیے سب سے بڑی پرمیشن ہے 5 ٹائمز. کون کون تیار ہے, ہاتھ ہوئے ایک دم ایمان کے ساتھ. محرم مہینہ مرد مومن کا وعدہ, بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بار ہاتھ نیچے رکھ کے بتاؤ. مولانا رومی فرماتے, مولانا جلال الدین رومی فرماتے اگر پہاڑ ادھر ہے, پہاڑ ادھر ہے, کوئی تم کو بولے کل ادھر تھا آج ادھر چلا گیا, پہاڑ چلے گا, چلے گا. پھر بھی مولانا رومی کہتے ہیں مان لینا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے مگر کلمہ والا مومن کبھی اپنے وعدے کو پلٹ نہیں سکتا ہے. پہاڑ ہل سکتا ہے مگر کلمہ والا. تو کون کون تیار ہے؟ پھر ایک مرتبہ بولو بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. مرد مومن بولو انشاءاللہ. نہیں بولو نا آج کی رات انشاءاللہ, موت کی رات انشاءاللہ, ہماری نماز قضا. اور ایک آواز میں کہو حسین کا دامن, نانا جان مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی. اور ایک آخری بات, اللہ کو راضی کرنا ہے نا, ہاں یا نا, راضی کرنا ہے نا. ایک ہی راستہ ہے راضی کرنے کا, ایک ہی راستہ ہے. توبہ کرو. حضرت آدم کتنا روئے, ہم کتنا روئیں گے نا, 300 سال تو روئیں گے نہیں کیونکہ اتنا تو ہم جینے والے نہیں ہیں. ہاں کیونکہ 60-70 کے بیچ میں وکٹ گر جاتی ہے, اور زیادہ سے زیادہ کوئی 90. ارے کوئی ابھی ایک شخص کا انتقال ہوا تو پوچھنے میں آیا بھائی کتنی عمر, تو کہا 95. تو کہا اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کو پوچھتا تو پوچھ تو صحیح کہ میرے دادا کی عمر ہے. کہا پوچھنے کا باقی کیا رہتا ہے, اب نہیں مریں گے تو کب مریں گے. لیکن دیکھو حضرت آدم کتنا روئے, ہم کو ہمارے نبی نے کتنا رونے کو کہا. یہ کہا ہمارے نبی نے رو 10 سال رو, کہا
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں درود ان پر نازل ہو، کروڑوں درود نازل ہو، بولو آمین۔ کروڑوں رحمتیں نازل ہو، بولو آمین۔ کروڑوں سلام نازل ہو، بولو آمین۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا رونا نہیں ہے، صرف اللہ کے ڈر سے اتنا رو کہ آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے۔ تیرے گال پر آنے میں دیر ہوگی، اس سے پہلے اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اتنا تو رو گے نا انشاءاللہ، میں نے بولو نا ابھی روئیں گے نا انشاءاللہ، میں دعا کرواؤں گا، آپ دعا کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ سب لوگ۔ اور میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دو کام، نماز کی پابندی کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، پکا وعدہ نا میری ماں بہنیں بیٹیاں، اور یہ موبائل سے بچو میرے پیاروں، ضروری کام ہو تو موبائل کا استعمال کرو، باقی اپنے ایمان کا سودا مت کرو، اپنے ماں باپ کا دل آج معلوم ہے مجھے اتنے کام ہونا 2 سال ہو گئے، وہ حج کا دروازہ بند ہے، اب تو حج معلوم نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا قسم اللہ کی روز ملے گا۔ کیسا ملے گا؟ تو میں نے کہا آج کل کیا ہوتا ہے، بچہ موبائل پہ ہے، یوں موبائل پہ بزی، وہ ماں وہاں سے کہتی ہے او بیٹا، او میرا بیٹا تو کھانا کتنے بجے کھائے گا، تو کتنے بجے پڑھائی پہ جائے گا، آن لائن کتنے بجے تو پڑھے گا، کیا کیسا کرتے بن یوں موبائل، پھر واپس بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اگر وہ اس وقت موبائل کو رکھ دے اور ایک بار محبت سے ماں کو دیکھ لے، ہمارے نبی فرماتے جتنی مرتبہ دیکھتا جائے گا ایک ایک حج کا ثواب عطا کرتا چلا جائے۔ تو دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو حقیقی حج بھی نصیب فرمائیں، کعبے کا دروازہ کھل جائے، مدینے کا راستہ کھل جائے، اور اللہ ہم سب کو مدینہ پہنچائے، بولو آمین، بولو آمین۔ یہ دعا کرو اللہ آخری وقت ہم کو مدینہ پہنچائے۔ ایک بار میرے ساتھ میں پورا مجمع پڑھ لے، چمکا دے خدا میری قسمت، بولو چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں۔ آمین کہہ دو، آمین۔ نماز کی پابندی، آمین۔ توبہ کریں گے، آمین۔ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آمین۔ اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بولو آمین۔ میں ایک مرتبہ میرے ساتھ تمام آنے والوں کا، میرے بہت پیارے دوست ابو سفیان بھائی کا، حافظ ابرار صاحب کا، اور جن کے گھر پہ ابھی ہم بھائی ناشتہ واشتہ کرنے گئے تھے، ہاں افتخار بھائی کا، حافظ رضوان کا، صلاح الدین بھائی کا، بھائی سب کا بہت بہت شکریہ۔ یہ مسجد اکبری میں پہلی مرتبہ آنا ہوا، معلوم نہیں اللہ واپس کب لائے نہ لائے، ایک وعدہ پکا، نماز، میں نے بولو نا نماز کا وعدہ پکا۔ اب میری حافظ ابرار صاحب رائے ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند کر دیں، ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے، درود پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں دعا کریں گے۔ میں تو شروع میں آیا تو میں نے باہر اعلان کیا تھا، باہر ایک اعلان کرتا کرتا میں اندر آیا تھا کہ بھائی سب کی ملاقات کروں گا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ مجمع اتنا ہے کہ ملاقات کرنے کا کنٹرول میں ہو جاوے، لیکن اب میں نے دیکھا کہ مجمع بہت زیادہ ہو گیا، لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ ڈسپلن کا ماحول رکھو گے تو میں سب کی ملاقات کروں گا۔ نہیں ڈسپلن کا ماحول رکھو گے حافظ ابرار، ایک طرف سے آنے کا، جماعت کھانے میں بالکل شور نہیں، ملاقات کرنا سنت ہے، مسجد میں شور کرنا حرام ہے، سنت زندہ کرنے جاؤ گے حرام کرو گے تو اٹھ کر چلا جاؤں گا، کیونکہ سب برداشت ہے مگر گناہ برداشت نہیں۔ ایک طرف بالکل خاموشی سے آؤ، دوسری طرف سے ملاقات کر کے چلے جاؤ، مجھے کوئی حرج نہیں، میرا آدھا گھنٹہ اور جائے گا، لیکن ملاقات، اور میں تو چاہتا ہوں کہ آپ سے ملاقات کرو۔ کون اللہ کا ولی ہوگا اس کا ہاتھ اس کو لگے گا، یہ گنہگار بھی ولی بن جائے گا بھائی، تو کریں گے، بولو ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک طرف سے آئیں گے، شور ہنگامہ، چلم چلی، اس کو دھکا مارنا، اس کو بولنا، جو کرنا، اور باہر بھی مجمع گیدرنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے یہاں سے چلے گھر جائے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی سمجھائے کہ آج سے ہمارے گھر میں نماز کا ماحول زندہ ہوگا انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ محرم میں ہمارا انقلاب ہے، ہمارا پریورتن ہے، ہماری زندگی میں چینجز آئی ہے کہ آج تک نماز قضا ہوئی ہے، آج سے ہمارے اور ہمارے بچوں کی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جی کیا لکھا پرچے میں؟ والدہ مرحومہ چاند سلطانہ کے لیے دعا۔ اچھا یہ ہمارے حافظ رضوان کی والدہ، اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ بھائی ہمارے حافظ ابرار کے بھی والد مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی قبر نور سے بھرے،
6 ماہ کا لڑکا عبدالرزاق ICU میں ہے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ 6 مہینے کے بچے کو عبدالرزاق کو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے۔ جی آپ کو کرنا ہے کہ میں کروں؟ ہاں، کوکن کے سیلاب زدہ علاقے کے لیے ریلیف کیمپ من جانب مسجد رحمانیہ پربھات نگر، تمام احباب سے گزارش ہے کہ مالی تعاون فرمائیں، آپ کے تعاون کو مصیبت زدہ حضرات تک پہنچا دیا جائے گا۔ من جانب کمیٹی مسجد رحمانیہ، اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ذمہ داروں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، کیونکہ میں بھی یہی کام کر رہا ہوں بھائی۔ یہ کوکن والوں کا کام وہاں ہمارے گجرات میں ہر جمعہ میں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ بھی سخی دل لوگ ہیں، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ کوکن میں جو سیلاب آیا اس میں 1-2 گاؤں کا تو ایسا حال ہوا کہ وہ ہمارے ہندوستان کے نقشے سے ہی باہر ہو گئے۔ اب آپ سوچو کہ جس وقت یہ ہوتا ہوگا، کلمہ، کفن، قبر، میرے پیاروں، یہ خواجہ معین الدین چشتی کا نام سنا ہے؟ اجمیر میں جن کا مزار مبارک ہے، ان کا ایک جملہ تھا، دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا، اس لیے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا ہے وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے۔ اس لیے کوکن کے لیے تو میں دل و جان سے آپ کی اپیل کروں گا کہ آپ ضرور جتنا ہو سکے، کہاں ہے مسجد رحمانیہ والے، کہاں ہیں؟ آپ بھی مسجد اکبری والے تو رکھو نا یہاں رومال، یہ ملاقات کرتے جائیں گے میرے ہاتھ۔ ارے ادھر جو ملے گا وہاں نہیں ملے گا، یہاں ملاقات بھی ہوگا۔ میرے دیکھو ہم لوگ چندہ کیسا کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، کوکن کا آدمی آئے گا، جیب میں پیسہ لے کے آئے گا، میرے ہاتھ میں رکھتا جائے گا، میں یہ رومال میں رکھتا جاؤں گا، تو میرے ہاتھ کی شرم میں بھائی وہاں 100 ڈالنے والا تو یہاں 200 رکھے گا، وہاں 300 ہوں گے تو یہاں 500 ہوں گے۔ اور ابھی تو ماشاءاللہ شروع میں چلو آپ کی نظم پر انہوں نے سبحان اللہ نہیں بولا، لیکن ابھی کوکن پر تو انشاءاللہ دو گے نا۔ رکھو یہاں رومال رکھو، رکھ بھی جاؤ، تھوڑا پیچھے چلے جاؤ۔ دیکھو اب آتے جانا یوں ملاقات بھی کرو، یہاں پیسے رکھتے جانا، گٹا جمع ہوگا یہاں رکھتے جائیں گے، گٹا جمع ہو۔ اور جن کو تکلیف ہوتی ہو کہ بھائی ابھی ملاقات نہیں کرنا، میرا سلیپنگ ٹائم، میرے سونے کا ٹائم ہو گیا، تو باہر بھی مسجد اکبری اور مسجد رحمانی کے ذمہ دار کھڑے، لیکن کوکن کے لیے دیتے جاؤ۔ میں صرف ایک حدیث سناؤں گا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مصیبت میں ہو اس کی ایک مصیبت دور کرو، قیامت میں اللہ ہر حالات سے ہم کو دور کر دے گا، اب بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ تو سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ چلو پہلے دعا کر لیں پھر ملاقات کریں، اور کوئی بھی ملاقات اب بغیر پیسے کے نہیں کرے گا۔ کس کو پیسہ دینا ہے؟ میرے کو نہیں، میرے ہاتھ میں دینا ہے، لیکن میں مالک نہیں، یہاں سیدھے جائے گا اور کوکن کے علاقے میں پہنچے گا انشاءاللہ، لیکن میرے ہاتھ میں دو نا، کل باہر جا کے میں بھی بولوں گا اتنا لمبی سخاوت میں بھی کر کے آیا ہوں۔ کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں، چلو درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اللہ محرم مہینہ ہے، اللہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، حضرت ایوب کی توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ وہ سب تو بخشے بخشائے تھے، اللہ ہم تو بہت نالائق ہے، اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا، اللہ میرا ہاتھ بہت گنہگار ہے، یہ انگلیاں بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہو، اللہ ہم چھوٹے تھے تو ماں باپ کو دھوکہ دیا، چھوٹے تھے تو ماں باپ کو دھوکہ دیا، اللہ شادی ہو گئی تو بیوی کو دھوکہ دیا، بڑے ہو گئے تو بچوں کو دھوکہ دیا، زندگی کے ہر معاملے میں فیل ہو گئے، اللہ ہم تو اتنے نالائق ہیں، ہم نے تو مدینے والے کو بھی دھوکہ دیا، اللہ تجھے بھی دھوکہ دیا، اللہ کیا کوکن میں تیرا عذاب آیا، اللہ کیا کورونا کا عذاب آیا، اللہ کیا آسمان کا سیلاب آیا، کیا دریاؤں میں سیلاب آیا، لیکن اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ تو نے ہم کو ایک رات بھی بھوکا نہیں سنایا، ایک رات بھی تو نے ہم کو پیاسا نہیں کر پایا، ایک مرتبہ بھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے، اللہ ہم گناہ کرتے گئے تو ہمیں کھلاتا گیا، اللہ ہم کو گرمی لگی تو نے ٹھنڈے کا انتظام کر دیا، اللہ ہم کو ٹھنڈ لگی تو نے گرم کا انتظام کر دیا، تو نے کبھی نہیں پوچھا میرا بندہ مجھے دھوکہ کیوں دیتا ہے، کبھی نہیں پوچھا میرا بندہ مجھے دھوکہ کیوں دیتا ہے۔ اے اللہ ہم کو معاف کر دے،
اللہ، اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ، اللہ سب کی روزی میں برکت دے دے اللہ، بہت لوگ روزی میں بہت پریشان ہے اللہ، یہ امت بہت پریشان ہے اللہ، یہ امت بہت پریشان ہے اللہ، ہمارا ایمان بھی بہت کمزور ہو گیا اللہ، اللہ 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 ہمارے ایمان کا سودا ہو گیا اللہ، اللہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا اللہ، اے اللہ ہمارے ایمان کو بچا لے اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لے اللہ، اللہ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہے اللہ، بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے اللہ، اے اللہ اے اللہ اللہ، حضرت سمیہ کا واقعہ کہنا بہت آسان تھا، عمار کا واقعہ کہنا بہت آسان تھا، میرے اللہ حضرت سمیہ پر کیا گزری ہوگی اللہ، جب اونٹوں کو پاؤں سے باندھا گیا ہوگا اللہ، اونٹ چلائے گئے ہوگے اللہ، اے اللہ اللہ اللہ، سمیہ پہ کیا گزری ہوگی اللہ، ان کے جوان بیٹے عمار پہ کیا گزری ہوگی اللہ، اے اللہ حضرت حسین پہ کیا گزری ہوگی اللہ، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے اللہ، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، ان کے صدقے معاف کر دے اللہ، اے اللہ رحم فرما دے اللہ، اللہ کرم فرما دے اللہ، مہربانی فرما دے اللہ، اللہ اللہ اللہ، ہم سے کچھ نہیں ہوتا اللہ، ہم سے کچھ نہیں ہوا اللہ، ہم نے ایمان کے واسطے کچھ نہیں کیا اللہ، اللہ ہم بہت کمزور ہیں اللہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے اللہ، ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ، اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا ان کی عمر میں برکت دے دے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت دے دے اللہ، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرما دے اللہ، میری ماں بھی چلی گئی اللہ، اللہ میری ماں چلی گئی اللہ، اللہ حافظ رضوان کی ماں بھی چلی گئی اللہ، حافظ ابرار کے ابا چلے گئے اللہ، اللہ جو چاہتا ہے واپس لوٹ کے نہیں آتا اللہ، اللہ بہت یاد آتی تیری قسم، بہت یاد آتی اللہ، ماں کی بہت یاد آتی اللہ، ماں کی بہت یاد آتی اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، اللہ سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، سب کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، سب کی قبر میں جنت کی خوشبو مہکا دے، اے اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ، بہت سے جنازے دیکھے اللہ، بہت سے جنازے دیکھے اللہ، ہر جانے والا کہہ کر گیا، ہر جانے والا کہہ کر گیا کہ تو پیچھے آ رہا ہے، اے اللہ ہمیں بھی مرنا ہے اللہ، اللہ ہم کو بھی موت آنی ہے اللہ، اللہ وہ دن آئے گا ہمارا بھی جنازہ رکھا ہوگا اللہ، اے اللہ ہمارا گرم پانی تیار ہوتا ہوگا، اے اللہ ہمارا کفن کا کپڑا تیار ہوتا ہوگا، اے اللہ ہمارا جنازہ اٹھے گا اللہ، اٹھے گا اللہ، اللہ ہمارا جنازہ اٹھے گا اللہ، اللہ ہمیں قبر کے حوالے کیا جائے گا اللہ، گھر میں بیوی روتی ہوگی اللہ، گھر میں بیٹی روتی ہوگی اللہ، ہمیں قبر میں رکھا جائے گا، ہمارا بیٹا روئے گا اللہ، دوست روئیں گے، ہمارے بھائی روئیں گے، منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا اللہ، دباتے جائیں گے، دباتے جائیں گے، قبر میں دباتے جائیں گے، اے اللہ اللہ سب لوگ دفن کر کے چلے جائیں گے اللہ، چلے جائیں گے اللہ، اللہ جاتے جاتے قبرستان کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، قبر کو بھی بند کر دیا جائے گا اللہ، قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی اللہ، اللہ اللہ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی اللہ، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، میں نہیں کہتا اللہ تیری قسم، میں نہیں کہتا اللہ، پیارے نبی نے فرمایا جب گنہگار قبر میں جاتا ہے اللہ، جب گنہگار بے نمازی قبر میں جاتا ہے اے اللہ، اللہ جہنم کی چٹان کو لایا جاتا ہے اللہ، سر کو پھوڑا جاتا ہے، آنکھوں کو نکالا جاتا ہے، پسلیوں سے پسلیوں کو ملایا جاتا ہے، ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے، جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، اے اللہ سانپ اور بچھو لائے جاتے ہیں، قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، اللہ بچا لے اللہ، اللہ اللہ بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ حضرت ابو بکر بہت پیارے تھے اللہ، حضرت ابو بکر بہت پیارے تھے، ایک مرتبہ قبر کے پاس سے گزرے، یاد آ گئی، کہنے لگے کاش میری ماں نے مجھے چنا نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے چنا نہ ہوتا، جو نبی کے قریب آرام کرتے کہتے کاش میری ماں نے مجھے چنا نہ ہوتا، اللہ ہمارا قبر
میں کیا حال ہوگا اللہ؟ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، ہم کو نمازی بنا دے اللہ، ہم کو نمازی بنا دے اللہ، دنیا کا خیر دے دے اللہ، آخرت کا خیر دے دے اللہ، جو قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے بچا لے اللہ، اللہ غیب سے قرضے ادا کروا دے اللہ، کاروبار میں برکت دے دے اللہ، بے حساب حلال روزی دے دے اللہ، محرم مہینے میں انقلاب دے دے اللہ، پریورتن دے دے اللہ، ایمان مضبوط دے دے اللہ، ایمان مضبوط کر دے اللہ، ایمان کی